کیا آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک ایسی بیماری بھی ہے جو کہ ایک دفعہ کسی کو لگ جائے تو لوگ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے جب یہ بیماری کسی کو لگ جاتی تو لوگ اس کو گھر سے باہر نکالتے اور شہر سے دور جا کے کہیں باہر پھینک آتے۔ پھر اس کے ساتھ دو ہی آپشن ہوتے تھے، یا تو وہ سسک کر دم توڑ دیتا اور یا خودکشی کرتا۔ اس بیماری کا نام ہے جذام، پنجابی میں اسے کوڑ اور انگلش میں اسے لیپروسی کہا جاتا ہے۔ جذام ایک ایسا مرض ہے جو کہ کسی کو لگ جائے تو اس کو اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے جذام ہو گیا۔ اس کی علامات یہ ہے کہ جسم کے مختلف حصوں پہ اس طرح داغ بن جاتے ہیں جو کہ بے حس ہوتی ہے، اس میں خارش ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی کانٹے دار چیز سے اس کو چھوتے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ جذام کے مرض میں زیادہ تر نروز ڈیمیج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کا جسم گلنا سلنا شروع ہو جاتے ہے، اس وجہ سے اس سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان نے جذام جیسی مہلک بیماری پر قابو پایا۔ پاکستان نے 1996 میں ڈاکٹر رتھ فاؤ جو کہ جرمنی سے آئی تھی اور پاکستان میں اپنی ساری زندگی لیپروسی کے مریض اور جذام کے مریضوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کے کوششوں کی وجہ سے پاکستان میں لیپروسی فری ہو گیا تھا، مطلب اس نے لیپروسی پر قابو پایا تھا، اور ابھی پاکستان میں تقریباً 157 سے زائد لیپروسی سینٹر ہے۔ اس میں ایک لیپروسی سینٹر ہے راولپنڈی لیپروسی سینٹر۔ جا رہے لیپروسی سینٹر۔ تو جذام کے مرض کو سمجھنے کے لیے اور اس کی مختلف قسم کے پیشنٹ کو آبزرو کرنے کے لیے ہمارا کالج کی طرف سے وزٹ ہوا لیپروسی سینٹر راولپنڈی۔ جا رہے ہیں لیپروسی سینٹر راولپنڈی میں، اس کا ہاسپٹل ہے اور جس کو ہم اردو میں جذام کہتے ہیں، تو وہاں پہ 100 بیڈ ہاسپٹل ہے، اس کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں ہمارا ایک اسٹڈی ٹور بھی ہے اور کمیونٹی ہیلتھ وزٹ بھی ہے ہمارا۔ تو امید ہے انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور وہاں پہ پیشنٹس کے ساتھ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا کمیونٹی وزٹ ہے وہ بیسیکلی لیپروسی سینٹر کو ہے۔ لیپروسی بیسیکلی ایک اسکن ڈیزیز ہے جس میں اسکن میں ہائپو پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے، اس میں نرو ڈیمیج ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا بیماری ہے جس میں پیشنٹ کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ تو یہ ہے راولپنڈی لیپروسی ہاسپٹل، جہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے ہم سب کو ماسک دیے گئے، کیونکہ یہاں ٹی بی کے مریض بھی ہے اور لیپروسی خود بھی ایک انفیکشس ڈیزیز ہے، اس لیے ماسک لگانا لازمی تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کافی پرانی طرز سے تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسپتال پاکستان کی آزادی سے پہلے برطانوی لیپروسی مشن کی طرف سے 1904 میں قائم ہوا تھا۔ اسپتال کے قیام کے وقت یہ شہر کی نواح میں واقع ایک ویران جگہ تھی، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے اب یہ اسپتال شہر کا ایک حصہ ہے۔ یہاں آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ اسپتال 1968 سے جرمن لیپروسی ریلیف ایسوسی ایشن کی سرپرستی میں ایک NGO جس کا نام ایڈ ٹو لیپروسی پیشنٹ ہے چلا رہی ہے، اور لیپروسی کے مریضوں کو مفت علاج فراہم کر رہی ہے۔ یہاں کا ایریا آپ اگر دیکھیں سارا گرینرش اور کھلا ہے نا، تو ماشاءاللہ اسپیس بہت بڑا ہے ان کے ساتھ۔ اسپیشلی ٹی بی کے پیشنٹس ہو گئے، بالکل وینٹیلیشن اچھی ہونی چاہیے۔ آتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو ایک کمرہ ہوگا جس میں مریض لیٹے ہوں گے، لیکن یہ تو ماشاءاللہ کافی اچھا سسٹم ہے۔ بالکل اسپتال کا تھوڑا بہت وزٹ کے بعد اب ہم اندر جائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ تو اندر آ کر ہمارے لیے اسپتال والوں نے ایک ہال ارینج کیا تھا جہاں ہم سب بیٹھ گئے، اور وہاں ایک سینئر سٹاف جس کا نام سر عمر تھا، اس نے ہمیں اسپتال کے بارے میں بریفنگ دیا اور ساتھ ساتھ یہاں کی ٹریٹمنٹ پروسیس، یہاں کا پروٹوکول کے بارے میں بھی بتا دیا، جس میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ لیکن آپ اس قابل ہو کہ جب اس کو ایک اسکن ریجن بناؤ اور وہ سوفٹنگ مائل ہو اور اس میں ایچنگ نہ ہو رہی ہو، آپ اس کو وہاں پہ پکڑیں تاکہ نرو ڈیمیج نہ ہو۔ تو انفارمیٹیو لیکچر دینے کے بعد سر عمر ہمیں پیشنٹ دکھانے کے لیے وہاں پر وارڈ میں لے کے گیا۔ ابھی کتنی گولیاں کھا رہی ہے والی؟ 2 سے مراد کیا؟ یہ 50 والی ہے، 100 والی ہے۔ تو سر نے ہمیں مزید بتایا کہ یہاں پر مریضوں کا علاج ملٹیپل ڈرگ تھراپی سے کیا جاتا ہے۔ تو ملٹیپل ڈرگ تھراپی سے جذام 6 مہینے سے 12 مہینوں کے اندر پوری طرح ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جذام کے مریض بالکل عام لوگوں کی طرح جی سکتے ہیں۔ MDT جذام کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی محفوظ اور کارگر علاج ہے۔ ایام حمل میں بھی اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مریض اگر ہدایت کے مطابق MDT کی دوائی لیتے رہے تو وہ بالکل اچھے ہو جائیں گے۔ مریضوں کے لیے کثیر ادویاتی علاج یعنی MDT کا پورا کورس لینا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ کئی دفعہ مریض بیچ میں MDT کے کورس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ MDT کو ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اس کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے ہسپتال کی لیبارٹری کا وزٹ کیا، جہاں پر تو ہمیں اتنا کچھ سمجھ نہیں آیا، البتہ ہم نے وہاں کے مائکروسکوپ میں بیکٹیریا کے سلیٹ کو خوب انجوائے کیا، اور سب نے باری باری مائکروسکوپ میں اس بیکٹیریا کو دیکھ لیا۔ ڈیزیز ہے
اس کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا، ہاسپٹل دیکھا، اس کے مختلف پیشنٹ دیکھے، اس کو ہم ڈائگنوز کیسے کریں گے، اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے، پھر اس کو پریونٹ کیسے کریں گے، اور لوگوں کو ہم اس سے بچائیں گے کیسے. کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جس پیشنٹ کو یہ ہو جاتا تھا وہ گھر سے نکالتے تھے، لیکن اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس کو اپنے گھروں سے پیشنٹ کو نہ نکالے، اپنے پاس رکھے اور ٹریٹمنٹ کرے. تھینک یو. تو آخر میں اس دن کو یادگار بنانے کے لیے ہم نے اپنے ٹیچر کے ساتھ اور اپنے کولیگ کے ساتھ گروپ فوٹوز بنائی اور اس دن کو اور یادگار بنایا اور لیپروسی سینٹر سے نکل کر واپسی کر لی. یہ کس کی طرف سے؟ مجاہد کس کی طرف؟ واہ، مجھے 2 دے دو یار. نہیں مجھے 2 دے دو یار. مجاہد ٹاپیاں تقسیم کر رہے ہیں. میم نے تھوڑا سا ڈونیشن کر دیا ٹاپیوں کے لیے. مجاہد